يا آمنة بشراكي سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الأملاك. ولد الحبيب مفطونا مكحلا ومدهونا وحاجبا مقرونا ونوره كساك. يا آمنة بشراكي سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدقت يا رب العالمين وبلغنا رسوله النبي الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبی اللہ. معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام ضیاء سحر کی ایک نشست کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج کی اس مختصر نشست میں اعتدال اور توازن کے حوالے سے چند چیزیں بیان کی جائیں گی کہ اعتدال کے حوالے سے اسلامی نظریہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چند وہ نکات بھی ذکر کیے جائیں گے کہ جن میں موجودہ دور کے اعتبار سے، عہد حاضر کے اعتبار سے بے اعتدالیاں پائی جا رہی ہیں. دین اسلام اعتدال پسند دین ہے، اور اسی طرح اپنے متبعین اور ماننے والوں کو بھی اعتدال اور توازن اختیار کرنے کا درس دیتا ہے. دین اسلام کے عقائد ہوں یا عبادات و معاملات ہوں، یہ سارے اعتدال کے اوپر ہی قائم ہیں. اور اسی طرح
دین اسلام نے بندہ مومن کی خیر و بھلائی کے لیے اور فلاح و کامرانی کے لیے کچھ حدود و قیود کو متعین فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان ان حدود اور قیود کے اندر رہتے ہوئے زندگی بسر کرے گا تو یقینی سی بات ہے کہ کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوگا۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حد ہے، اگر انسان اس حد سے تجاوز کرے گا، حد سے آگے نکلے گا تو اسے افراط کہتے ہیں، اور اگر انسان حد میں کمی کوتاہی کرے گا تو اسے تفریط کہا جاتا ہے۔ لیکن اسی مقررہ حد کے اندر رہنا یہ اعتدال اور توازن ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کرنا یہ اعتدال کہلاتا ہے۔ دین اسلام نے جو احکامات عطا فرمائے ہیں ان احکامات کی اتباع و پیروی کرنا، ان احکامات کو اپنی زندگی میں اتارنا یہ اعتدال اور توازن ہے۔ اور اگر انسان اسلام کے عطا کردہ رستوں سے ہٹ کے کوئی نت نئے رستے اختیار کرے گا اور نت نئی راہوں کو اپنانے کی کوشش کرے گا تو ایسا شخص حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ یہاں پر میں امور تکوینی میں جو توازن اور اعتدال پایا جاتا ہے اس کی مثال پیش کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم اپنے گرد و پیش میں نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ بات واضح نظر آئے گی کہ روشنی اور تاریکی اور اسی طرح خشکی اور تری کہ یہ ساری چیزیں اپنے مقدار اور متعینہ حساب کے اعتبار سے ہیں۔ کوئی بھی کسی دوسرے کی حد میں دخل اندازی نہیں کرتا، حد سے گزرتا نہیں ہے۔ اسی طرح چاند سورج سے نہیں ٹکراتا، سورج چاند سے نہیں ٹکراتا، ستارے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اسی چیز کا ذکر فرمایا گیا، فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، فرمایا بے شک ہم نے ہر چیز کو ناپ تول کے ساتھ، پورے اندازے کے ساتھ ہم نے پیدا فرمایا ہے۔ اب دیکھیے کہ جہاں یہ امور تکوینی میں یہ اعتدال اور توازن پایا جاتا ہے، دین اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد اپنے اندر اسی اعتدال کو پیدا کرے، اسلام کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اور قرآن مجید میں اس امت مسلمہ کی ایک شان کو ذکر کیا گیا، اور وہ عظمت کیا ہے؟ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، فرمایا اے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، یعنی ہم نے تمہیں اعتدال اور توازن والی امت بنایا ہے۔ اور یہ شان اس لیے عطا کی گئی ہے کہ تاکہ تم جو دیگر لوگ ہیں ان کے اوپر تم گواہ بن جاؤ، یعنی اس امت مسلمہ کو معتدل اور متوسط اور امت وسط کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ لیکن اگر آج ہم اپنے عصر حاضر میں نظر دوڑائیں تو ہمیں دین اسلام کی مکمل آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے بھی نظر آئیں گے کہ جو بے اعتدالی کا شکار ہیں، کہ جن میں اعتدال اور توازن نہیں پایا جاتا، اور وہ مختلف امور ہیں کہ جن کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے، لیکن چند ایک امور میں آپ احباب کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جن سے یہ پتہ چلے گا کہ دین اسلام نے ہمیں کون سا رستہ ہمارے لیے مقرر اور متعین فرمایا ہے اور لوگ کس طریقے سے اعتدال اور توازن سے ہٹ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو امر ہے وہ ہے اعمال کے اندر بھی انسان اعتدال اختیار کرے، اور اسی چیز کا ہمیں حکم دیا گیا اور فرمایا خیر الاعمال اوسطھا، کہ بہترین عمل وہ ہے کہ جن میں میانہ روی اختیار کی جائے، یعنی انسان اعمال کی انجام دہی کے وقت بھی اس چیز کا خیال رکھے کہ کہیں وہ حدود اللہ کو پامال تو نہیں کر رہا، کہیں وہ حقوق العباد کی دھجیاں تو نہیں اڑا رہا، یعنی انسان اپنے اعمال کے اوپر غور کرے، ان پہ فکر کرے اور اس کا محاسبہ کرنے کی کوشش کرے۔ اب دیکھیے اعمال میں اعتدال یہ ہے کہ انسان فرض کو فرض جانتے ہوئے اور اس کی اپنی حد میں رکھتے ہوئے اس کے اوپر عمل پیرا ہو، اور حرام کو حرام جانتے ہوئے اس سے اجتناب کرے، حرام سے بچنے کی کوشش کرے، کبھی بھی نفل کو فرض سے آگے نہ کرے، یعنی فرض کو فرض جانے اور اس کی اپنی جگہ پہ اس کی ادائیگی کرے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان کا مفہوم ہے
اور اس حدیث کا جو ایک حصہ ہے جس میں نفل کا ذکر کیا گیا وہ تو اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے، لیکن جو اس کا پہلا حصہ اور درجہ ہے وہ اکثر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کاموں کی وجہ سے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے احب الیہ مما افترضت علیہ، فرمایا ان کاموں میں سے وہ کام مجھے بڑے پسندیدہ ہیں جو میں نے بندے کے اوپر فرض کیے ہیں۔ یعنی اگر انسان سب سے پہلے اپنے فرائض کو ادا کرے گا تو فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا چلا جائے گا۔ اب دیکھیے کہ بعض لوگوں نے نوافل کو اٹھا کے فرائض کے اوپر کا درجہ دے دیا ہے، یعنی لوگ فرائض میں سستی اور کمی کوتاہی کرتے ہیں لیکن نوافل کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ نوافل بھی قرب الہی کا ذریعہ ہیں، لیکن فرائض کے حوالے سے بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، یعنی کہ نماز عشاء کی پابندی نہیں کی جاتی اور ساری رات محافل میں شرکت کی جاتی ہے، صبح فجر کی نماز بھی گزر جاتی ہے، اسی طرح انسان مختلف فرائض کو بھول کے مستحبات کی طرف جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، ہمیں اعمال میں بھی اعتدال اور توازن اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی طرح مال خرچ کرنے کے حوالے سے بھی دین اسلام نے ہمیں رہنمائی فراہم کی ہے، یعنی اسلام نے ہمیں بخل سے اور اسراف سے منع کیا ہے کہ انسان کسی جگہ پہ فضول خرچی بھی نہ کرے، کنجوسی بھی نہ کرے، بلکہ اعتدال اور توازن کے ساتھ خرچ کرتا نظر آئے۔ یعنی یہ جو دو چیزیں ہیں، بخل اور اسراف، یہ اسلام کے لیے ناپسندیدہ ہیں، ان کی ممانعت کی گئی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اور آگے فرمایا وَلَمْ يَقْتُرُوا، یہ دو چیزوں کا ذکر کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، یعنی بندہ مومن جو ہے وہ اسراف اور کنجوسی سے اجتناب کرتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ بَيْنَ قَوَامًا، فرمایا بندہ مومن جو ہے وہ اعتدال سے خرچ کرتا ہے، بین ہو کے، یعنی نہ کنجوسی کرنے والا ہے اور نہ ہی اسراف کرنے والا ہے، بلکہ وہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے والا ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیارے فرمان میں اس حوالے سے ہمیں بہت اچھی تعلیمات سے نوازا۔ کیا فرمایا من اقتصد اغناہ اللہ، کہ جس شخص نے میانہ روی اختیار کی، خرچ کرنے کے اعتبار سے اعتدال کو اپنایا رکھا، تو فرمایا اغناہ اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو غنی کر دے گا۔ اور آگے فرمایا وَمَن بَذَّرَ أَفْقَرَهُ اللَّهُ، کہ ایسا شخص کہ جو فضول خرچی کرنے والا ہے، کسی ایسی جگہوں پہ اپنے روپے پیسے کو مال کو اڑانے والا ہے کہ جہاں کوئی فائدہ نہیں، جہاں کوئی دنیا کا فائدہ نظر نہیں آتا، جہاں آخرت کا فائدہ نظر نہیں آتا، تو فرمایا کہ جو تبذیر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو فقیر کر دے گا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ انسان کی معاشی حالت بھی اس وقت بہتر ہوگی اور انسان غربت اور افلاس سے اس وقت تک بچا رہے گا کہ جب انسان خرچ کرنے میں بھی اعتدال کو اپنائے رکھے گا۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے، فرمایا ما عال من اقتصد، کہ ایسا شخص کہ جو میانہ روی اور اعتدال کو اپنائے رکھے گا، فرمایا کبھی بھی وہ افلاس کا شکار نہیں ہوگا، کبھی بھی غربت اس کے گھر میں ڈیرا نہیں ڈالے گی۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں مال خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی اعتدال کا درس دیا ہے، لیکن ہمیں اس حوالے سے بھی بے اعتدالی نظر آتی ہے۔ اسی طرح لوگ مال کمانے میں اس بات کا بھی خیال اور دھیان بھول جاتے ہیں کہ آیا جس ذریعے سے مال کمایا جا رہا ہے وہ حلال کا ذریعہ ہے یا حرام ہے۔ تو ہمیں دین اسلام نے مال کمانے میں بھی اور خرچ کرنے میں بھی مکمل تعلیمات سے آگاہ کیا ہے۔ اسی طرح سامعین محترم، دین اسلام نے حفظان صحت کے اصول بھی مقرر فرمائے ہیں کہ اگر انسان اپنی صحت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اپنے اوپر اسلام کے مقرر کردہ اصولوں کو اختیار کرے۔ وہ کس طریقے سے کہ بندہ مومن کے لیے فرمایا گیا کہ بِحَسْبِ ابن آدم لقیمات
یقمن صلبہ، کہ ابن آدم کے لیے اتنے لقمے کافی ہیں کہ جس سے اس کی کمر سیدھی رہ سکے۔ اور علماء کرام نے اس خوراک کو اتنی خوراک قرار دیا ہے کہ جس سے بندہ مومن کی زندگی اچھے طریقے سے جاری رہے، انسان کا جسم کمزوری کا شکار نہ ہو اور انسان کی کمر سیدھی رہ سکے، اور بیماری یا کوئی ایسا معاملہ نہ بنے کہ جس کی وجہ سے انسان عبادات اور معاملات میں کوتاہی کی طرف چلا جائے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، کہ اگر انسان کو بندہ مومن کو کھانا ضروری ہو، بھوک اتنی لگی ہو، تو فرمایا فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ، فرمایا تو پھر انسان 3 حصے کرے، 1/3 حصہ کھانے کے لیے، 1/3 حصہ پینے کے لیے، اور 1/3 حصہ سانس لینے کے لیے رکھے۔ یعنی اسی طرح سامعین محترم، شادی بیاہ کے معاملات میں بھی ہمیں اعتدال اختیار کرنے کی تلقین کی گئی۔ یعنی انسان جب کسی کے ساتھ رشتہ قائم کرے تو اس وقت کن امور کو مد نظر رکھے۔ عموماً تو شادی اور رشتہ طے کرتے وقت ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بینک بیلنس کتنا ہے، گاڑیاں کتنی ہیں، بنگلے اور مکان کتنے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس مال و دولت کتنا ہے۔ لیکن دین اسلام نے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کی ہے کہ انسان کس چیز کو مد نظر رکھے، اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا 4 وجوہات، 4 چیزوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، کہ عورت کے مال و دولت کو دیکھ کر، عورت کے حسب و نسب کو دیکھ کر، اور اسی طرح عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور عورت کے دین کو دیکھ کر اسے نکاح کیا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، کہ تو عورت کی دینداری کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص نکاح کرے گا تو فرمایا ایسا شخص کامیابی کو پائے گا۔ اب دیکھیے کہ موجودہ دور کے اعتبار سے کس کس چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے، لیکن دین اسلام نے جو ہمیں اعتدال کا رستہ فراہم کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان دیگر چیزوں کے ساتھ دینداری کو بھی اور عورت کے اچھے اخلاق کو بھی اور دین کے ساتھ تمسک کو بھی دیکھے گا تو یقینی سی بات ہے کہ یہ دین کے اثرات اور دین کے ساتھ جو مضبوط تعلق ہے اس کا اثر نسلوں میں بھی پیدا ہوتا جائے گا۔ سامعین محترم، ایک اور بہت اچھی چیز ہے، ایک اور پہلو کی جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں اگر کسی کے ساتھ محبت قائم کی جاتی ہے، کسی سے دوستی کا رشتہ قائم کیا جاتا ہے، تو لوگ ہر چیز اس کے اوپر فدا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اس میں پھر کوئی دوسری چیز کو مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ اور اگر کسی سے دشمنی کی جاتی ہے، کسی کے ساتھ ناتا تعلق ختم کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی پھر لوگ مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں، پھر اس میں بھی اسلام کی حدود کو مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ تو دوستی اور محبت کے رشتے میں بھی دین اسلام نے ہمیں اعتدال اور توازن اختیار کرنے کا درس دیا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کا کیا مفہوم ہے؟ فرمایا احبب حبیبک ہونا ما عسى ان یکون بغیضک یوما ما، فرمایا کہ جب تو کسی کے ساتھ اپنا محبت کا، دوستی کا، الفت اور عقیدت کا رشتہ قائم کرے تو اس طریقے سے آگے نہ گزر جا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن آئے کہ تیرا اسی شخص کے ساتھ وہ محبت کا رشتہ قائم نہ رہے اور وہ بغض کے ساتھ بدل جائے۔ یعنی اگر انسان کسی کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کرتا ہے، دوستانہ تعلق قائم کرتا ہے، تو پھر اسے اپنے گھریلو معاملات بھی بتائے جاتے ہیں، ہر چیز سے اس کے لیے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ تو اگر انسان اس پہ غور کرے کہ جب یہی محبت کا رشتہ، دوستی کا رشتہ خاتمے کی طرف آئے گا تو انسان کے لیے خرابی اور انسان کے لیے معاملات میں بگاڑ پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا، فرمایا اگر تو کسی کے ساتھ دوستی کو ختم کرے، کسی کے ساتھ دشمنی رکھے، تو دشمنی میں اس قدر تو آگے نہ نکل جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن آئے کہ اسی دشمن کے ساتھ تجھے دوستی کا رشتہ قائم کرنا پڑے، اسی دوست کے ساتھ، اسی دشمن کے ساتھ تجھے مل کے بیٹھنا پڑے۔ یعنی انسان اگر کسی کے ساتھ دوستی کا رشتہ قائم کرے
تو وہ بھی اعتدال میں رہتے ہوئے، اگر انسان کسی سے تعلق کو ختم کرے تو وہ بھی اعتدال میں رہتے ہوئے۔ تو سامعین محترم، آخر میں صرف ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ذکر کر کے اجازت چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے ایک مرتبہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا ھذا سبیل اللہ، فرمایا یہ راہ خدا کی مثال ہے، یعنی سیدھی ایک لائن لگائی اور فرمایا کہ یہ اس سیدھی لکیر اور لائن کی مثال جو ہے وہ راہ خدا کی ہے، اور آگے فرمایا پھر دائیں بائیں چند اور لکیریں کھینچی اور فرمایا ھذہ سبل علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ، فرمایا یہ جو دیگر رستے ہیں، یہ جو دیگر لکیریں کھینچی ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ جو دیگر رستے ہیں ان میں سے ہر رستے کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہے اور وہ اپنی طرف بلا رہا ہے، یعنی جو سیدھا رستہ ہے وہ رب رحمان کی بارگاہ کی طرف لے کے جانے والا ہے، اور جو اسلام کو پیچھے ہٹا کے اسلام کو معاذ اللہ پس پشت ڈال کے دیگر جتنی بھی راہیں ہیں وہ شیطان کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاکہ بیان کرنے کے بعد پھر یہ آیت کریمہ پڑھی، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، فرمایا بے شک یہ جو سیدھا رستہ ہے، فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، فرمایا اسی کی اتباع و پیروی کرو، اور دیگر جتنے بھی رستے اور راہیں ہیں جو اسلام کو چھوڑ کے جو انسان اختیار کرتا ہے، فرمایا تم اس کی پیروی اور اتباع نہ کرو۔ اس بات کی جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ شریعت اسلامیہ سیدھا رستہ ہے، اور دین اسلام کے تمام تر احکامات یہی سیدھا رستہ ہے اور انسان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ تک لے جانے والے ہیں۔ اور جو بندہ اعتدال اور توازن اختیار کرے گا اور اسی سیدھے رستے کے اوپر گامزن رہے گا تو یقیناً ایسا شخص کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوگا، اور ایسا شخص اور ایسا انسان کہ جو اسلام کے رستے کو چھوڑ کے نت نئی راہیں اختیار کرے گا، دین اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ کے اوپر جانا شروع کرے گا اور دین اسلام سے ہٹ کے کسی معاملات میں اور چیزوں میں اپنے آپ کو شامل کرے گا، تو ایسا شخص یقینی سی بات ہے کہ کبھی بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور احکامات اسلامیہ کی کامل اتباع و پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مدنی تڑیا وڑتے تے میں لکھ احسان منے سا دوروں آدھا دیکھ کے تینوں تے میں بھج بھج قدم چومے سا انہ تاغ تگے دیا سکیاں کو تیرا حسن جمال نکیسا غلام فریدا جے آ جوے سونا تے میں سر نظرانہ دیسا مٹھڑے بول محمد دے مٹھڑے بول محمد دے رب دے ڈھول محمد دے مٹھڑے بول محمد دے رب دے ڈھول محمد دے رب فرمایا میں بخشاں گا رب فرمایا میں بخشاں گا آ جاؤ کول محمد دے آ جاؤ کول محمد دے رب دے ڈھول محمد دے
بڑا قرآن حدیث گئے، بڑا قرآن حدیث گئے، سارے بول محمد دے، رب دے ڈول محمد دے، مٹڑے بول محمد دے، رب دے ڈول محمد دے، رب بے عیب بڑھایا ہے، رب بے عیب بڑھایا ہے، عیب نہ گول محمد دے، رب دے ٹول محمد دے، مٹڑے بول محمد دے، رب دے ڈول محمد دے۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔